جو چیز اداداری کو فائدہ پہنچا رہی ہے سکون سے آپ اس کو شامل کر لیجئے اداداری میں. اب میں کسی چیز کا نام نہیں لینا چاہتا. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب بعد میں ایڈ کی گئی ہیں. ہاں ایک بہترین چیز ہے سیاہ لباس، مگر ضروری نہیں اگر کوئی سادہ لباس پہنے بیٹھا ہے آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ ادادار نہیں ہے. ہاں ایک اچھی چیز ہے، اسے قبول کر لیجئے. توجہ کریں آپ. عزا، ایک جملہ سنیں، عزا نہ لباس کا نام ہے نہ ماحول کا نام ہے نہ ہمارے اطراف کی کسی چیز کو عزا کہتے ہیں. عزا اصل میں نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے، نفس کی ایک حالت کو کہتے ہیں. بہت توجہ کریں. اور یہیں سے ایک جملہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بڑی جلدی طیش میں آ جاتے ہیں. عزاداری پہ حملہ ہو گیا، وہ عزاداری پہ پابندی، وہ عزاداری پہ روک. جی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی عزا تک پہنچ جائے. مائک پہ اگر کہیں پابندی لگ گئی یا کسی اور چیز پہ پابندی لگ گئی وہ عزا نہیں ہے. عزا اصل میں آپ کے باطن کی کیفیت کا نام ہے. عزا اسے کون سی بندوق بدل دے گی، اسے کون سا بم تبدیل کر دے گا، اسے کون سی فوج بدل دے گی؟ کچھ نہیں. ایک نفس کی کیفیت ہے جسے ادا کہتے ہیں. توجہ کریں. اصل ادا یہی ہے. دار یعنی رکھنے والا، مالدار مال رکھنے والا، عزادار اس غم کو رکھنے والا، اس غم کو رکھنے والا. بھائی جس کے دل میں یہ غم ہے وہ عزادار ہے. توجہ کریں آپ. لہذا اصل میں اس کیفیت کو قائم کرنا، اور اس حد تک اس کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ جملہ کہہ کر کے کہ جو روئے یا رلائے یا رونے والوں کی صورت بنائے، یعنی کم از کم کوشش کرے اپنے اندر عزا کو پیدا کرنے کی. تو دوسری اہم ترین چیز جو رکن ہے عزاداری کی وہ ہے آنسو. توجہ کریں. آپ کی دل کی کیفیت دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی مشین یا کوئی لباس یا کوئی ذاکر یا کوئی خطیب یا کوئی فعل آپ کا بتا نہیں سکتا سوائے آنسوؤں کے. آپ 5 لاکھ کا ذاکر بلا کے مجلس کر دیے کہ پتہ چلے کہ بہت بڑا عزادار ہے، بیوقوف ہے. یہ 5 لاکھ خرچ کر دینا آپ کا آپ کے دل کی کیفیت نہیں بتائے گا. بتا دے گا؟ اگر بتا دے تو آپ بتائیں مجھے. لگاتار صبح سے شام تک مجلسوں میں رہنا، یہ عمل آپ کا آپ کے دل کی کیفیت بتا دے گا؟ نہیں بتا سکتا. توجہ کریں. اور ادا کا تعلق وہی کیفیت قلب کی ہے. کیسے پتا چلے گا؟ سب سے اونچا علم آپ اٹھائیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ سب سے بڑے عزادار آپ ہیں. سب سے آگے انجمن آپ کی چلے گی، یہ ثابت ہو جائے گا کہ سب سے بڑے عزادار آپ ہیں. وہ عمل بتائیے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. کچھ نہیں. بس ایک عمل ہے جسے آنسو کہتے ہیں. شاید ممکن ہے گونے میں کھڑا ہو نہ آپ جتنا ماتم کر رہا ہو نہ آپ جتنی مجلسیں کر رہا ہو، مگر دل کی کیفیت آنکھوں سے برس برس کے یہ اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو ہم بھی عزادار حسین ہیں. کیا ہوا کہ ہم اتنی مجلسیں نہ کر سکے؟ کیا ہوا کہ ہم علم نہ اٹھا سکے؟ کیا ہوا کہ ہم ماتم میں شریک نہ ہو سکے یا حلقے کا حصہ نہ بن سکے؟ مگر وہ اپنی جگہ کے اوپر عزادار ہے. توجہ کریں آپ. آج افسوس کے ساتھ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے عزاداری میں. اصل جو چیز تھی آنسو وہ ختم ہوتی جا رہی، دھیرے 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 ختم. اتنی تشویق اس حد تک لوگوں کو متوجہ کیا. امام فرماتے اگر مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر، مثال امام کی، آنکھ سے آنسو باہر آ گیا، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں. یہ سب ہو گیا ہے. رونے پہ تشویق زیادہ ہے.
ہماری ساری مہم اور ساری محنت عزاداری کے ان دوسرے جو جن کی حیثیت ثانوی ہے، جو دوسرے درجے کی چیزیں ہیں، سب پہ کوشش ہو رہی ہے. کبھی جن کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا وہ شاید نہ بیٹھ کے کوشش کرتے ہوں. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں مجلس میں سب روتے ہیں، پروردگار تو نے اس نعمت سے ہمیں کیوں محروم کر دیا؟ میں رونے کی کوشش تو کرتا ہوں مگر کیوں آنسو نہیں آتے؟ وہ شاید دعا نہ کرتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس آنسو کو عزا کا حصہ نہیں سمجھا. مگر اگر گھر میں کپڑے نہ ہوں گے کالے تو محرم کے آنے سے پہلے پورے گھر کو فکر ہوگی، گھر سجا دیا جائے اور سفیدی کر دی جائے اور ادھر صفائی ہو جائے اور کپڑے درست ہو جائیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ عزادار ہے. یہ کپڑا بتائے گا کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. یہ گھر کی سفیدی بتائے گی کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. اندر کی کیفیت کیا بتائے؟ کون سی چیز بتائے گی؟ اور کچھ نہیں ہے. وہ دل ہے انسان کا، اور دل کا رشتہ آنکھوں سے ہے. جب انسان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھیں اعلان کرتی ہیں کہ اس کو اذیت ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو درد ہے. اسی لیے آنسو ایک بین الاقوامی زبان ہے. آپ ہنستے ہوئے دنیا کے ہر انسان کو کوئی پیغام نہیں دے سکتے. چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے ہنستے رہیے، ہاں کچھ دیر کے بعد دو چار آپ کو دیکھ کے اور ہنسنے لگے یا آپ کا مذاق بنائے، یہ تو ہو سکتا ہے. پکڑ کے آپ کو ڈاکٹر کے یہاں لے جائیں، ہو سکتا ہے. مگر کوئی انسان راستے میں کھڑا ہو کے رو رہا ہو، توجہ کریں، راستے میں کھڑا ہو کے رو رہا ہو کہ ایسے عزاداری سن رہے ہیں نا. موضوع اصل یہ ہے کہ عزاداری کیسے ہو. اس آخری روایت پہ ختم کرتا ہوں. سب سے بڑا عزادار کربلا کا کون؟ وہ جس نے 35 سال آنسو بہائے. اور جب بھی عزاداری امام سجاد کا تذکرہ ہوگا عزا کے نام پہ آنسو ہی ملے گا. عزا کے نام پہ آنسو ملے گا. امام زمانہ کا جملہ وَلَعَبْكِأَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا. اے میرے جد امجد، اے میرے آقا حسین، میں آپ پہ آنسو بہاؤں گا. اگر روتے روتے میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تو میں آنسو کے بدلے خون بہاؤں گا، خون کے آنسو بہاؤں گا. دیکھیں ہر امام آنسو اور ہر معصوم آنسو بہانے کی تشویق کو ترغیب دلا رہا ہے. لہذا اہم ترین چیز جو ہے وہ آنسو ہے. عزاداری کا کی بنیاد آنسو ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.